إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بعض قواعد کا بیان شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے تعلق سے کچھ قاعدوں پر مبنی کتاب ہے۔ اس میں وہ پرنسپل سکھائے گئے ہیں، وہ قاعدے سکھائے گئے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح طور پر جان سکتے ہیں، جو باتیں قرآن میں آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ماننا چاہیے اور کیا نہیں ماننا چاہیے۔ جو باتیں کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں، ان باتوں کو ماننے میں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے اور کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم صحیح طور پر نہیں جانیں گے، ظاہر بات ہے ہمارا عقیدہ خراب ہوگا، توحید ہی میں خلل پیدا ہوگا، اور آخرت کی نجات کے لیے توحید کا، ایمان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے، پوری کتاب میں تفصیل سے ہر عبارت کو پڑھنا اور سمجھنا ایک لمبا کام ہے، لیکن اس میں سے کچھ عبارات اور کچھ قواعد ہم نے لیے ہیں تاکہ ایک بنیاد ہمیں ملے کہ ہم اللہ کے بارے میں جو مانیں وہ کیسے مانیں، اور ہم کیوں اللہ کے بارے میں ایسا مانتے ہیں، کیوں ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کے بارے میں انسان نہ جانے اور بہت ساری دوسری چیزوں کے بارے میں جانے، یہ انسان کے دین کا خلل ہے۔ بعض اوقات انسان دین کی بعض چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، طہارت کے بارے میں جانتا ہے، نماز کے بارے میں جانتا ہے، یا اسی طرح سے حلال و حرام کے مسائل کے بارے میں جانتا ہے، بلکہ بعض اوقات اسی علم کو اصل سمجھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے کے باب میں جو باتیں آئی ہیں ان کو بس پشت ڈال دیتا ہے، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی، بلکہ دینی میدان میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے سننے آتا ہے کہ پیشاب پاخانے کے مسائل، نماز کے مسائل میں مسلمان غلطیاں کر رہے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ کہاں ہے۔ اس میں لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، لوگوں کو نماز صحیح کرنا چاہیے، اخلاق صحیح کرنا چاہیے، اور حلال و حرام اور اس طرح کی چیزوں میں آدمی کو صحیح ہونا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات پڑھا لکھا طبقہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ اللہ کے بارے میں آدمی نہ جانے، اللہ کے بارے میں اس کو بنیادی باتیں تک معلوم نہ ہوں، اور پھر وہ دوسرے احکام، دوسری چیزیں جانتا ہو، یہ علم کی اور عقیدے کی خرابی کی علامت ہے۔ اس کو ابھی تک دین ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ لہٰذا ایک انسان جہاں دین کے دوسرے احکام سیکھے، طہارت سے لے کے، نماز سے لے کے،
حلال و حرام، نکاح، طلاق سے لے کے اور سارے احکام ہیں، جنازے کے احکام ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ بلا شبہ دین میں کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن اہمیت میں فضیلت اپنی جگہ ہے۔ دین میں کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے، لیکن جو ان کی اہمیت ہے اس میں گریڈ بھی تو ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے، یہ سب سے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو جب بھیجا یمن، تو اس وقت میں ان کو کہا تم یعنی ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی ان کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے، تورات اور انجیل کا علم ان کے پاس ہے، تو سب سے پہلی چیز جو تم ان کو بتاؤ گے وہ اللہ کی توحید ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کی عبادت کے بارے میں بتاؤ گے، بعض روایتوں میں کہ انہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ رات دن میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالداروں کے مالوں میں زکوٰۃ رکھی ہے، وہ مالداروں سے لی جائے گی، انہی کے فقراء کو دی جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیورٹائز کیا، یہاں پہ سیکوینس رکھی، اس میں ظاہر بات ہے کہ سیکوینس امپورٹنٹ ہوتی ہے، پہلے یہ ہونا چاہیے، پھر یہ، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت، سب سے پہلے کہا توحید اور رسالت کی گواہی، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید کا اہتمام سب سے پہلے یہ زندگی میں آنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں مت پڑھو، اللہ کے بارے میں باتیں مت کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں فضول باتیں مت کرو، ایسی بحثیں جو کتاب و سنت سے دور لے جاتی ہیں، محض عقل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آدمی آیا اور کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا تو کیسے ہوا؟ کیف استوى، کیسے؟ امام مالک نے سر جھکایا اور پسینے سے پیشانی پر پسینہ پسینہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سر اٹھایا، کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا۔ 5 سٹیٹمنٹ۔ الاستواء معلوم، آگے آئے گا تفصیل سے انشاءاللہ۔ استواء ہم کو معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا اس کو، اس کے میننگ عربک میں ہم کو معلوم ہے، لیکن کیفیت اس کی نہیں معلوم۔ کیسے اللہ مستوی ہوا؟ اللہ نے مستوی ہونا بتایا، لیکن کیسے ہوا نہیں بتایا۔ جو بتایا وہ معلوم ہے، جو نہیں بتایا وہ نہیں معلوم ہے۔ تو کیا استواء کی کیفیت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم استواء کا انکار کریں گے یا اس کی اپنے طور پر کوئی توجیہ و تأویل کریں گے؟ نہیں، جتنا معلوم ہے اتنا مانیں گے، جو نہیں معلوم اللہ کے حوالے کریں گے۔ اسی لیے دیکھیے یہاں پر تفویض جو ہے معنی کی نہیں ہے، کیفیت کی ہے۔ یہ آگے تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بھئی استواء کیا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں، معلوم ہے، کیونکہ عربی میں اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، ہم آگے جب اس کو تفصیل میں جائیں گے دیکھیں گے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا ہم کو نہیں معلوم، تو اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے۔ اتنی باریک باتیں، بحثیں نکالنا، اس میں سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت۔ وما اراک الا مبتدعا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو، اور اس کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ اللہ کی صفات کے بارے میں عقلی بحثیں کرنے والے جہاں صحابہ نہیں گئے وہاں جانے والے ہیں، جہاں ہمارے اسلاف نہیں گئے، جس پر گفتگو انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ نبی نے نہ صحابہ نے، اب یہ آ گیا کیسے؟
صحابہ نے نبی سے نہیں پوچھا، نبی نے جبریل سے نہیں پوچھا، جبریل نے اللہ سے نہیں پوچھا. اگر پوچھتے تو معلوم ہوتے 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 ہم تک بھی آتا. نہیں. تو جب انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور اللہ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تو اس کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ تو کہا کہ ایسی چیز کر رہا ہے جو تجھ سے پہلے تیرے سلف نبی اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں کیا، تو مت کر. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ہاں اگر ایسی بحثیں ہیں جو فضول بحثیں ہیں، اس میں کوئی جاتا ہے آپ اس کو بول سکتے ہو کہ ان بحثوں میں مت پڑھو. لیکن یہ کہ اللہ کے بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ بھی آدمی نہ جانے اور اس کو آپ پیشاب پخانہ سکھا دیں، اس کو آپ نماز سکھا دیں، لیکن اللہ کے بارے میں بھائی نماز کس کی پڑھ رہا ہے وہ؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نماز بھی تو اللہ کی. نماز میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی جب اللہ کی عظمت ہی اس کو معلوم نہیں ہوگی؟ وقوموا للہ قانتین کیسے آئے گا زندگی میں جب اللہ مالک ہے کا استحضار نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے بارے میں انسان یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز میں بھی تو کہا گیا ہے نا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. تب آدمی اگر علم نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں، قاعدے معلوم نہیں ہوں گے تو امیجن کرے گا کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیجن کرے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہے. اس کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قاعدہ ہے اللہ کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نماز بھی خراب ہو جائے گی اس کی نماز بھی خراب ہو جائے گی اگر اس کو اللہ کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں ہوگا اور قواعد اور ضوابط اس کو معلوم نہیں ہوں گے. پھر نماز میں بھی وہ غلطی کرے گا اور کئی چیزوں میں غلطی کرے گا. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے جہاں طہارت، نماز اور دیگر احکام کا سیکھنا ضروری ہے، غیر ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں صحیح طور پر جانے، اپنے عقیدے کو صحیح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اور ابو داؤد کی روایت میں کیا ہے؟ ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو عبادات ساری اپنی جگہ، کس کی، کون پہچانتا کہ نہیں؟ جس کی تو عبادت کرتا تھا اس کو، کیسا ہے وہ، کون ہے وہ؟ تو ایک انسان کو رب کی معرفت صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عیسائیوں کے راستے پر نہ جائے، یہودیوں کے راستے پر نہ جائے، ملحدین کے راستے پر نہ جائے، مشرکین کے راستے پر نہ جائے. یہود ہے جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے بارے میں تنقیص کی باتیں کی. نصارہ ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے نام پر اللہ کی شان میں گستاخی کی، بیٹا بنا دیا ان کو. ملحدین اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں. اگر اللہ ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ظلم نہیں دے ہوتا دنیا میں تو اللہ نہیں ہے، کیا کر رہا، اور بہت ساری بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں، شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اسپیس میں ہم لوگ گئے، کہیں بھی اللہ دکھا نہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ ملحدین. ایک گھمنڈ کے تحت وہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں. بعض اوقات پڑھا لکھا ہو جاتا آدمی اور سائنس کے قواعد کا غلام بن جاتا، تو اس کے بعد میں پھر اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایٹم اور الیکٹران اور نیوٹران کے بارے میں نہیں بولتا، دکھتا نہیں ہم کو تو نہیں مانیں گے. میگنیٹک فورس کے بارے میں نہیں بولتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں بڑا بولتا، دکھتا نہیں اس لیے ہم مانیں گے نہیں. تو شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے. یا پھر بچے ہوئے مشرکین ہیں پھر جو ہر ایک چیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کیا، پتھر بھی، پیڑ بھی، جانور بھی، اور ہر قسم کی چیز. پھر اتنا زیادہ آدمی زوال کا شکار ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ رب کو نہیں پہچانتا. رب کو جاننا، اللہ کی عظمت کا احساس ہونا، انسان کو اللہ کی اعلیٰ صفات کو جاننا، اللہ کے اونچے ناموں کو جاننا، یہ انسان کو واقعی صحیح بناتا ہے. اگر یہی صحیح نہیں ہوگا پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، روزے بھی صحیح نہیں ہوں گے اس کے. تو عبادات میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے عقیدے کے خلل کے نتیجے میں.
تو جاننا ضروری ہے۔ تو پچھلے یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں اس میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا، اور کافی شیر خورما پی کے بہت دن ہو گئے نا، مطلب کافی وقت ہو گیا ہمارا۔ آخری جو درس ہمارا تھا وہ کب تھا؟ 27 فروری کو۔ اس کے بعد سے ہم لوگ آج بہت وقت ہو گیا جمع ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اتنے دن میں تو آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ تو 2 قاعدے ہم نے سیکھے تھے، کون بتائے گا وہ 2 قاعدے کیا ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں؟ قاعدہ نمبر 1، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ اچھے کے لیے لفظ عربی کا کیا ہے قرآن میں؟ حسنہ، حسنہ، حسنہ۔ آیت کیا ہے اس کے لیے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو تم انہی ناموں سے اسے پکارو۔ یہ ہوا پہلا قاعدہ، یعنی اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، کوئی نام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نقص یا عیب ہو۔ دوسرا قاعدہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ باقی سارا پڑھ کے آئے دکھائیں، سب معلوم ہے ہم لوگ۔ دوسرا اللہ کے وصف ہے، اللہ کے نام میں صفات ہے، اس کا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اسماء اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، یا وہ موٹے الفاظ میں نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کسی کا نام اچھا سا ہوتا ہے، کچھ سمیع اس کا نام ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہرا ہو۔ سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہرا ہو، تو اس میں سننے کی صفت ہے نہیں ہے، سننے کی صفت سے وہ متصف نہیں ہے، لیکن لیبل اس کا کیا ہے؟ سننے والا۔ تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ نام بھی ہیں، لیکن وہ سارے نام کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کی صفات کو۔ تو اللہ کا جو نام ہے اس کا جو میننگ ہے، اس میں جو صفت اس نام سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے متصف ہے۔ تو یہ 2 قاعدے ہم نے دیکھے۔ تو اللہ کے جتنے نام ہیں سب اچھے ہیں، کوئی عیبدار نام نہیں ہے۔ کوئی میننگ لیس نام ہے کہ اللہ کا؟ کیونکہ میننگ لیس میں اچھائی ہوتی ہے نہیں، تو معلوم ہے کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا معنی ہوگا تبھی تو اچھائی ہوگی۔ اچھا کیسے معلوم پڑے گا جب میننگ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کا؟ سمجھ میں آئی بات کہ اچھا کیسے بولیں گے آپ جب اس کا میننگ ہی نہ ہو کچھ؟ تو اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کا کوئی میننگ نہ ہو، اور وہ میننگ اگر برا ہو، اللہ کا نام ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے سارے اسماء کے معنی اچھے ہیں، اور وہ صفات بھی اللہ کی ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم تیسرا قاعدہ دیکھیں گے جو بہت اہم قاعدہ ہے، بلکہ دین کے سارے معاملات میں ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 3، اللہ کے تمام اسماء توقیفی ہیں، محض عقل سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں میں، قاعدہ نمبر 3، اللہ کے تمام اسماء توقیفی ہیں، محض عقل سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ اس کو تھوڑا موٹا کریں گے، ہم ہلکا کریں گے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے توقیفی کس کو بولتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ توقیف، قرآن پڑھتے آپ وقف کرتے ہیں، وہ تو وقف لازم ہے یہاں پہ، تو کیا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ؟ ہاں، یا کلاس میں بولتے ہیں کہ ابھی بہت دیر ہوگی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ہم لوگ، تو وقفہ کیا ہوتا ہے؟ بریک۔ بریک میں کیا کرتے؟ چلتے رک جاتے ہیں۔ تو توقیف کا مطلب رکنے کے ہوتے ہیں، روک دینا۔ توقف کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، وقفہ رکنا۔ اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، یعنی
جب تک کہ تمہارے پاس ایویڈنس نہیں ہو تم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تم آگے نہیں بڑھ سکتے. تم کو وہاں رک جانا ہے, بس رک جاؤ بھائی, آگے مت بڑھو. راستہ معلوم نہ ہو تو آدمی کیا کرتا؟ ہاں, رک جاتا آدمی. بھئی یہ چوک میں آ گئے ہم لوگ, اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں جانا کہ یہاں جانا, کہیں بھی جاتے رستہ ہی تو ہے نا, کہیں نہ کہیں تو لے جائے گا. ایسا کرتے نہیں معلوم, رک جاتا آدمی. تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کو ماننا ہے, لیکن اپنی طرف سے ہم کوئی نام لا سکتے اللہ کا؟ یہ نام میرے کو بہت اچھا لگتا, تو اللہ کے لیے وہ نام استعمال کر سکتے آپ؟ نہیں. اپنے بیٹے کے لیے کر سکتے آپ, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام اپنی طرف سے دے سکتے آپ؟ نہیں. اللہ کے جو نام ہیں وہی ہیں, اتنے پہ ہی رک جاؤ. اپنی طرف سے بڑھاؤ بھی مت اور گھٹاؤ بھی مت. گھٹا سکتے اس پہ بھی رکنا ہے, جو ہے اس پر ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ہم اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے تمام اسماء توقیفی ہیں, محض عقل سے اخذ نہیں کیے جا سکتے. بولے اس میں نام میں کیا غلط ہے؟ اللہ کو نام دینے میں کیا نقصان ہے؟ اس کا میننگ اچھا ہے. تو کیا کسی نام کا میننگ اچھا ہو تو وہ اللہ کو دے سکتے ہیں؟ جیسے کریٹر کا میننگ جو ہے سنسکرت میں برہما ہوتا. برہما کو کہ میننگ کیا ہوتا؟ کریٹر. تو اللہ کریٹر ہے کہ نہیں؟ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے. تو یہ نام اللہ کو دے سکتے, میننگ تو اچھا ہو رہا نا اس کا. یہ غلطی ایک بڑے طبقے نے کی جو غیر مسلموں میں دعوت کا جذبہ رکھتا ہے. جذبہ اچھا ہے, لیکن اس نے کیا کیا, ذرا ان کی وکیبلری استعمال کریں گے تو جلدی مانوس ہوں گے. ان کے لیے ایک دم نئی زبان, نئے الفاظ, نئے نام, نئی. اس کی بجائے ہم کیا کریں گے, انہی کے کتابوں میں سے نام لیں گے اور ہم استعمال کر کے بتائیں گے یہی اللہ ہے. نام ہوتا ہے. اللہ کے ناموں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے, ہم اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دے سکتے نہیں. اللہ کا نام برہما یا اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. نیچے آ کے اگر آپ موٹے اس میں آپ سمجھنے کی کوشش کرو اس کو, کہ محمد نام کا میننگ کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ غیر مسلم بہت مذاق اڑائے گا, تم کو محمد کا معنی نہیں معلوم ہے. محمد کا معنی ہے وہ جو بہت تعریف کے لائق ہو, وہ جو بہت تعریف کے لائق ہو. حمد سے لفظ بنا ہے, محمود کے معنی میں ہے. محمد من کثرت خصالہ المحمودہ, عربک کی ڈکشنری لسان العرب جو اتنی 26 جلدوں میں ہے تقریباً, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہوں, جس کی اچھی صفات بہت زیادہ ہوں, تو کیا تعریف کے لائق اللہ نہیں ہے؟ تو کیا بول سکتے ہیں محمد اللہ کا نام ہے؟ ہاں. جب محمد نہیں دے سکتے اللہ کو نام, تو آپ مشرکین کے معبودوں کے نام اللہ کو دے سکتے. ہمارے نبی کا نام نہیں دے سکتے. اچھا نام نہیں ہے کیا وہ؟ اس کا میننگ کیا غلط ہے؟ لیکن اس وجہ سے کہ وہ نبی کا نام نہیں دے سکتے, ہاں آپ باطل معبودوں کے نام دے سکتے. سوچئے. تو یہ غلطی بہت سارے دعات نے کی جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس صحیح معلومات نہیں. اور اسماء و صفات میں اکثر آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے, کیونکہ یہ تھوڑا ٹف رہتا ہے. آدمی ہوتا ضروری تھوڑی ہے, اور جو ضروری تھوڑی کیا آدمی, اور ڈرائیونگ کیا, ہاں اس کے لیے کوئی بہت سیکھنا تھوڑی پڑتا, اور اس میدان میں چلا گیا یا آپریشن کرنے گیا کسی کا, اتنا کون کرے گا کورس؟ ہاں وہ تو کو تڑا پڑا نہ ہو, دے دیں گے انجیکشن اس کو, ہاں کہاں دے دیا انجیکشن, کیا ہوگا؟ نقصان. بغیر علم کے آدمی کسی میدان میں دنیوی معاملات میں آگے نہیں بڑھتا ہے. کیا کرتا؟ لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ کوئی آدمی ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں آئے ہیں, اور آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی دوا لینا ہے ڈاکٹر سے, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ بچہ بہت تڑپ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ پیٹ دکھ رہا ہے, اس کے لیے میں دوا دیتا نا, میرے پاس ہے, اور ایک انجیکشن بھی مجھ کو معلوم ہے, ایک بار میرا بھی دکھ رہا تھا,
تو مجھ کو بھی دیا تھا. وہ ہے کہ آپ کے پاس انجیکشن؟ دوا خانے میں پوچھ رہا. تو بولا ہے ہمارے پاس لیکن آپ نہیں دے سکتے. بولے میں دیتا. اٹھا تو کیا بولیں گے اس کو؟ ہاں رک جاؤ. کب تک رک جاؤ؟ جب تک کہ ڈاکٹر نہیں آتا. آپ نہیں کر سکتی ہے. یہ رک جانا ہے, آگے نہیں بڑھنا. بغیر علم کے اللہ کے بارے میں نہیں بولنا. تو یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے اللہ کے اسماء کے بارے میں کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ توقیفی ہیں. جو قرآن و سنت میں آ گئے اتنے ہی نام. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نام ہم دے سکتے نہیں. کتنا بھی اچھا لگے آپ کو نام, آپ وہ نام اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ کا وہی نام ہے جو اللہ نے بتایا, رسول نے بتایا ہم کو. تو اللہ کے تمام اسماء توقیفی ہیں, محض عقل سے اخذ نہیں کیے جا سکتے. اپنی عقل چلا کے اللہ کا نام کوئی ہم انوینٹ کر سکتے نہیں. اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کو ہم دے سکتے نہیں دے سکتے. تو یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا ہے. شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماء اللہ تعالی توقیفیہ لا مجال للعقل فیہا. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ سب توقیفی ہیں, already mentioned in the Quran and Sunnah. یعنی already آ چکے ہیں وہ, اس پہ رک جاؤ, وہ کافی ہمارے لیے, ایڈ نہیں کرنا. لا مجال للعقل فیہا. اور ان ناموں کے معاملے میں ہم عقل چلا نہیں سکتے. عقل چلا کے کوئی بھی نام اللہ کو دے سکتے نہیں. وعلی هذا فیجب الوقوف فیہا علی ما جاء بہ الکتاب والسنہ. لہذا اس معاملے میں اسی پر رک جانا لازم ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے. یعنی اللہ کے نام کہاں ہیں؟ کہاں سے لیں گے ہم لوگ؟ ڈکشنری سے؟ کہاں سے لیں گے؟ کتاب و سنت سے, یا قرآن و سنت سے, قرآن و حدیث سے. تو اس کا سورس کیا ہے اللہ کے ناموں کا؟ عقل نہیں, باپ دادا سے آ رہا نہیں, بلکہ اللہ کے ناموں کو لینے کا مصدر جہاں سے ہم وہ نام لیں گے کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو کہتے ہیں وعلی هذا فیجب الوقوف فیہا علی ما جاء بہ الکتاب والسنہ فلا یزاد فیہا ولا ینقص. نہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے کوئی نام بڑھا سکتے ہیں, نہ جتنے نام کتاب و سنت میں آئے ہیں ان میں سے کوئی نام گھٹا سکتے ہیں. ہم اس میں تصرف کر سکتے نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت میں بڑھا سکتے اپنی طرف سے. یہ جملہ بہت اچھا لگتا مجھ کو, صبح وقت پہ اٹھنا چاہیے, ہاں, یا کچھ اس طرح سے دیندار بنو, نیک کام, کسی کا دل مت توڑو. غلط جملہ ہے کہ اچھا ہے؟ قرآن میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو؟ نہیں ڈال سکتے آپ. وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. وہ اپنی طرف سے اس میں آپ بڑھا سکتے نہیں. اس میں سے کوئی آیت کینسل کر سکتے؟ یہ جنگ کی آیت ہے, نہیں, لوگ ہم کو ٹیررسٹ بول رہے اس لیے نکال دو. اس میں سے نکال سکتے آپ؟ قرآن میں سے ایسی آیت نکال سکتے ہیں آپ کوئی جو آپ کو لگ رہا حالات اچھے نہیں تو قرآن میں سے کم کر سکتے آپ؟ نہیں. کیوں؟ توقیف. یہ قرآن ہے, اتنا ہی ہے, نہ اس میں بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے. اللہ کے کلام میں بھی نہیں کر سکتے, اللہ کے نام میں بھی نہیں کر سکتے, اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے کچھ بھی ایسا. اپنی طرف سے اللہ کے ناموں میں اضافہ نہیں کر سکتے, گھٹا بھی نہیں سکتے, بڑھا بھی نہیں سکتے. لأن العقل لا يمكنه ادراک ما يستحقه تعالی من الاسماء. اس لیے کہ عقل نہیں سمجھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن ناموں کا مستحق ہے, کون سا نام اللہ کے لیے اپروپریٹ ہے, کون سا نہیں. صرف عقل سے سمجھ سکتے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو محمد عقل کے حساب سے کیا بتا رہا, عقل کیا بتا رہی, محمد کا میننگ کیا ہے, جس کی جو اچھی صفات بہت ہوں, اللہ کی اچھی صفات کم ہیں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اچھی صفات ہیں نا, وہ صفات دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کی صفات کیا کم ہوں گی؟ اللہ کی صفات کتنی ہیں, کوئی شمار کر سکے گا اس کو؟ تو اللہ کی اچھی صفات کتنی ہیں,
کوئی بتا سکتا ہے اتنی؟ بس نہیں بتا سکتا ہے. تو اب اتنی ساری اللہ کی اچھی صفات ہیں، تو کیا اللہ کو بھی عقل کی بنیاد پر، عقل کے حساب سے تو صحیح دکھائی دے گا پھر. تو کیا اللہ کو بول سکتے تو ہی اللہ ہے، تو ہی محمد ہے؟ بول سکتے اللہ کو؟ ہاں، گڑبڑ ہو جائے گی نا بہت. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام نہیں دے سکتے. اپنی عقل سے ہم کچھ بھی نام دے دیں گے جو اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گا. تو اللہ کو اپنی طرف سے عقل کی بنیاد پر نام نہیں دے سکتے. فوجب الوقوف فی ذلک علی النص، کہتے اس لیے نص پر وقوف لازم ہے. وقوف، رک جانا. نص کا مطلب ہوتا ہے کلیئر پروف. کہاں رہتا ہے پروف؟ ایویڈنس کہاں ہے؟ قرآن اور سنت. تو جو قرآن اور سنت کی صریح صاف دلیلیں ہیں انہی پر رک جانا ضروری ہے. تو اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف عقل کی بنیاد پر. اللہ کے بارے میں بولنے کے لیے دلیل چاہیے. کہاں ہیں وہ دلیلیں؟ قرآن اور سنت میں. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ نام ہم کو تلاش کرنے چاہیے. کہاں؟ قرآن اور سنت میں. جو نام قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہم کو چاہے کتنا ہی اچھا لگے ہماری عقل کو، ہم وہ نام اللہ کو دے سکتے نہیں. یا کوئی نام قرآن و سنت میں آیا ہو، اپنے کو اپنی عقل بتا رہی یہ نام اللہ کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تو اس کو ہم کٹ کر سکتے اللہ کے ناموں میں سے نہیں. وہ ہماری عقل بول رہی ہے کہ یہ نام اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کو کٹ کر دیں گے. نہیں کر سکتے. اللہ کے جو نام ہیں وہ ہیں، بس نہ کم کر سکتے نہ زیادہ. اور عقل کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے نہیں. یہاں ایک بنیادی قاعدہ ہماری سمجھ میں آیا، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بولنا نہیں، بلکہ دین کے کسی بھی معاملے میں بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے. بلکہ کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بول سکتے نہیں. میڈیکل میں بول سکتے آپ بغیر علم کے کچھ بھی. کھا کوئی بھی دوا چلتا ہے، دوائی تو ہے نا، دوا میں شفا رہتی ہے نا. کھا، پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، یہ تو کچھ بھی ہو رہا، دوا کھا. دوا ہے نا. دوا کا مطلب کیا؟ کائے کے لیے کھاتے دوا؟ دوا کس چیز کے لیے کھاتے؟ شفا کے لیے. تو کھا، کوئی بھی کھا. کر سکتے آپ ایسا؟ بغیر علم کے آپ دوا میں بھی نہیں کر سکتے، اور اب کسی بھی میدان میں نہیں کر سکتے. کسی بھی، کوئی آدمی شوقین ہو بچوں کو پڑھانے کا اور اس کو نہیں آتا، اس کو اسکول کا ٹیچر بنائیں گے اس کو؟ بولے مجھ کو پڑھانے تو نہیں آتا لیکن مجھے بہت اچھا لگتا. پڑھانے دیں گے آپ اس کو نہیں پڑھانے دیں گے، کیونکہ اس کو خود معلوم نہیں ہے. تو وہ ٹیچر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ اس کو ڈرائیونگ کرنے دیں گے؟ نہیں. تو کسی بھی میدان میں دنیا میں بھی بغیر علم کے انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کچھ بولے. بولے مجھ کو زیادہ میڈیسن کا معلوم نہیں ہے لیکن میرا ایک اوپینین میں دے سکتا کیا؟ تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ آپ کو جب نہیں معلوم ہے نا تو آپ اپنا اوپینین کیا کرو، اپنے پاس بھی مت رکھو. اپنے پاس بھی مت رکھو، کہ اپنے پاس رکھو گے خود کو نقصان ہوگا تمہارے کو. اپنے پاس بھی نہیں رکھنا، اس کو ڈیلیٹ، بالکل اس کو ختم کر دو. تو بتائیے جو چیز دنیا کے معاملات میں روا نہیں ہے، جہاں کہ انسان آزاد ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا امور کو زیادہ جانتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ان کو، اس میں بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. تو دین کا معاملہ جو عقیدہ، عبادات اور آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں آدمی کچھ بھی کرے. اللہ رب العالمین کا معاملہ کچھ بھی بولے اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتا ہے. اور اگر آپ ماضی میں دیکھو عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے عقل کی بنیاد پر عقیدہ گھڑا کہ جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو میرے باپ کون؟ اور دیکھو یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا اس کو آنکھ دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں زندہ کرنا ہے تو اللہ کرتا ہے نا. تو ضروری ہے بیٹے ہوں، کیونکہ یہ کسی اور کے تو بیٹے انسان کے تو ہے نہیں. تو یہ کس کے بیٹے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے. بیٹا بنا دیا ان کو اپنی عقل کی بنیاد پر. جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کلام کر دیا
تو باپ بیٹے کا رشتہ بنا دیا اللہ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ سب سے پہلا انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ مریم کی گود میں پہلا جملہ کیا بولے تھے؟ سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا نا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنا تعارف ہی کراتے وقت پہلا جملہ بچپن میں کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں۔ لیکن ماننے والوں نے، دشمنوں نے نہیں، ماننے والوں نے جب علم کے بغیر ان کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کلام کیا تو اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا اور اللہ کو باپ بنا دیا، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات بول سکتے نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ۔ اب ہم اس کی دلیلیں دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں بلکہ دین کے کسی بھی معاملے میں بغیر علم کے بولنا بھیانک ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا تجھ کو علم نہ ہو اس بارے میں کوئی بات مت کر۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونے والا ہے، حساب لیا جائے گا۔ آنکھ یا کان، آنکھ اور دل، ان تینوں سے پوچھ ہوگی۔ بغیر علم کے کچھ بھی مت بول۔ ولا تقفو، تو تقفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم یقول لا تقل، لا تقل یعنی عربی زبان میں تقف معنی جو ہے یہ پیچھے جانے کے ہوتے ہیں، پیچھے 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 جانا، تو قفا اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹو فالو۔ کہا ولا تقف ما ليس لك بعلم، ایسی بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایسی بات مت بول جس کا تجھ کو علم نہ ہو۔ قتادہ کہتے ہیں لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، مت بول کہ میں نے دیکھا جبکہ تو نے نہ دیکھا ہو، مت بول میں نے سنا جبکہ تو نے سنا نہ ہو، مت بول میں جانتا ہوں جبکہ تو نہیں جانتا ہو۔ تو سنا، دیکھا اور علم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو آدمی کے کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ ہوگی، واقعی دیکھا تھا، واقعی سنا تھا، واقعی جانتا تھا، کیسے بولا تو، کیسے بولا تو اس بارے میں۔ تو دین کے معاملات میں جیسے اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ آدمی خواب نہیں دیکھا لیکن جھوٹا خواب بیان کیا، جھوٹا خواب آدمی بیان کرے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ یا کسی کو آدمی نے جرم کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جھوٹی گواہی دے دیا، جبکہ نہیں دیکھا تھا اس نے، شاید یہی تھا، ہاں یہی آیا تھا، اس نے ہی مارا ہوگا اس کو، جھوٹ۔ یا کوئی بات نہیں سنا ہے، کہیں تو میں نے سنا ہے اور اپنے دل سے بنا کے بول رہا ہے، مجمع میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہیں تو سنا ہے میں نے ایسا اور بول رہا ہے بنا کے، اور اس کے دل سے بات بنا کے بات کہیں سنا نہیں اس نے۔ یا کسی عالم کا نام لے کر بولے میں نے فلاں کو یہ فرماتے سنا، یا میں نے فلاں سے حدیث سنی جبکہ نہیں سنی اس نے، صرف اس وجہ سے بتانے کے لیے کہ وہ میرے استاذ ہیں، میں نے ان سے علم سنا ہے، جھوٹ۔ یا پھر آدمی نہ جانتا ہو اور آدمی کہے کہ میں جانتا ہوں، معلوم تم کو؟ ہاں معلوم، پہلے سے معلوم، تمہارے سے پہلے معلوم مجھ کو، کیونکہ تم سے بعد میں معلوم پڑے گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، ایسا ایسا ہے معلوم تم کو، ایسا ہوا، ہاں معلوم ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کیا کہ میں یعنی مس کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھ کو معلوم، پہلے سے معلوم ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ کان، آنکھ اور دل سے پوچھ ہوگی، یعنی جو تو نہیں جانتا ہے، تیرے دل میں وہ علم نہیں ہے، پھر بھی تو کہے کہ میں جانتا ہوں، یا تو بات کریں
جبکہ تیرے پاس علم نہ ہو کسی مسئلے میں، تو کہا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد کہنا ہے، یعنی کوئی بات نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ معلوم نہ ہو۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا، اس کی سند حسن ہے۔ اور اسی طرح سے قتادہ کا قول امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مضمون، سارے علماء کے اقوال انہوں نے ذکر کیے اور کہا مضمون ما ذکروہ ان اللہ تعالی نہا عن القول بلا علم۔ یہ جو سلف کے اقوال ہیں اس میں جو بات موجود ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے منع کیا ہے، بغیر علم کے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ بل بالظن الذی هو التوہم والخیال، بلکہ بس گمان انسان کا ہو جو بس وہم اور خیال کی بنیاد پر ہو، بس آدمی اپنے اٹکل کچھ بنا لے اور اس کی بنیاد پر بولنے لگ جائے۔ بھائی ایک ہوتا ہے کہ کوئی علم والا شخص کہ قرآن میں یہ جگہ ایسا ہے، یہ آیت ایسی، یہ حدیث ایسی ہے، اس سے ان میں غور کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا، تو وہ انفرنس کر سکتا ہے، اس سے اجتہاد کر کے استنباط کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ بیسس ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے اس کے پاس، بس اپنی عقل سے کچھ بھی آدمی بولنے لگے، جیسے بہت سارے مستشرقین بولتے ہیں کہ عرب میں کرسچنز بھی تھے، عرب میں جوز بھی تھے، ان کے پاس تورات تو ہوتی ہی ہوگی اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہی ہوگا، تو پاسبل ہے کہ انہوں نے کسی یہودی سے یا نصرانی سے سنا ہوگا کہ عرب میں کوئی نبی آنے والا ہے یا کوئی پروفٹ آنے والا ہے، اور پھر ان کے دل میں بات پیدا ہو گئی ہوگی کہ شاید وہ میں ہی ہوں، اور پھر انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہوگا، اور اچھے انسان تھے اور لوگوں کو سدھارنے کے حساب سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو اسی دعوے کے ذریعے سے ان کو میں سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید ایسا ہوا ہو۔ یہ ایک بڑا طبقہ ہے جو بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کی ریسرچ اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے ان کی کہ وہ پاسبلٹیز کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نہیں چلتا ایسا، ہمارے اہل علم کے نزدیک نہیں چلتا ایسا جب تک کہ اس کا واقعی ایویڈنس نہیں ہو، جب تک کہ اس کا کوئی واقعی ثبوت نہ ہو۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو محض اٹکل کی بنیاد پر بولنا، ایسی کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور آدمی لوگوں کے بارے میں بھی بولتا ہے، اللہ کے بارے میں بولتا ہے، تو اپنی طرف سے انسان بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بول سکتا نہیں، کسی بھی معاملے میں دین کے خاص طور سے نہیں بول سکتا ہے، دنیا کے بھی نہیں بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اسی لیے ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ ایک تیرے پاس کوئی کنفرمڈ نالج، دیکھیں دو حصے ہیں، یا تو علم ہوگا یا تو گمان ہوگا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا تو وہ حق ہوگا یا پھر ظن ہوگا۔ ظن کیا ہوتا ہے؟ گمان۔ گمان جیسے آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ شراب خانے میں جا رہا ہے، اب آپ نے کیا، اب یہ انفارمیشن کتنی ہے آپ کے پاس؟ باہر سے اندر گیا، لیکن اب کیا سوچا؟ اچھا داڑھی رکھ کے دیکھو کیسے اسلام کو بدنام کرتے ہیں لوگ، دیکھے نہیں دیکھا میں؟ ارے ابھی میرے سامنے گیا نا، کون؟ احمد بھائی، نام تو کتنا اچھا ہے، دیکھو نبی کا نام رکھے شراب خانے میں گیا، اور اتنی بھی شرم نہیں کہ ٹوپی تو اتارتا، کم سے کم داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ پہن کے جا رہا، ساری دنیا کو دکھا رہا میں شراب پینے جا رہا۔ ایسے لوگ دیکھو کیسا دور آ گیا، توبہ 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 توبہ۔ اور یہ نکل گیا آگے، وہ جو آدمی اندر گیا تھا اس کے بھائی کو پکڑ کے لایا، کہاں کا ڈھونڈا میں تجھ کو، یہاں ملا تجھ کو، نہیں پینا رے بھائی، عزت مت خراب کر اپنی،
چل گھر پہ، شراب پیتا کہ تو، بٹھایا گاڑی میں اس کو اور لے کے آیا گھر پہ، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو بولا نہیں پینا آج کے بعد شراب۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ریسٹ آف دی انفارمیشن ہے، بچی ہوئی معلومات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے، لیکن اس بنیاد پہ اس نے کیا کیا، ایک پوری بلڈنگ بنا دیا کہ یہ اندر گیا تو شراب پیا ہی ہوگا نا، تو شراب جاتے گئے کو شراب خانے میں کائے کے لیے جاتے بتاؤ؟ شراب پینے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، نہیں جاتے لانے کے لیے، پولیس کائے کو جاتی وہاں پہ پکڑ کے لاتی ہیں سارے لوگوں کو۔ تو ایک آدمی، یہ اس کو گمان کہتے ہیں کہ معلومات اس کے پاس اتنی تھی، لیکن اس معلومات کے بیس پہ اس نے ایک خیالی محل بنایا اپنا۔ یہ جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، خصوصاً کسی کی عزت خراب ہونے کا معاملہ ہو تو پھر تو اور بھی نہیں۔ لیکن ڈاکٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا یہ ٹیسٹ ایسا آ رہا ہے، اس میں WBC کاؤنٹ بڑھ گیا اس کا، اور یہاں پہ اس کا فلاں چیز بڑھ گئی ہے، تو بہت پاسبلی اس کو انفیکشن ہے بلڈ کا، پھر بھی اور ٹیسٹ کچھ کرنے پڑے۔ اب یہ کیا ہے؟ سائنٹیفک کنجیکچر ہے یہ، یعنی وہ اس کو معلومات ہے اور وہ پوری معلومات پہ اندازہ لگا رہا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک عالم ہے، قرآن کی آیت، یہ حدیث، یہ سارا دیکھ کے ان نصوص کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے بچنا بہتر ہے یا یہ جائز لگتی ہے۔ ایک عالم کا علم کی بنیاد پر ایک اور فیصلہ کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر علم کے محض اپنے دماغ سے کچھ بھی بول دینا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے، ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو گمان کہتے ہیں۔ تو گمان کی بنیاد پر دین نہیں لے سکتے، حلال و حرام کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بارے میں کیسے گمان کی بنیاد پر بول سکتے ہیں؟ تو کہا کہ نہ ہم بغیر علم کے کچھ بول سکتے ہیں اور نہ ہی گمان کی بنیاد پر بول سکتے ہیں، بل بالظن الذی، ایسا گمان جو توہم ہو، بس خیال ہو، ایسا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، ہاں تو اور آدمی بولے ایسا میرے بھی دل میں ایک بات آ رہی ہے، تو گمان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی درس میں کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مطلب میرے ساتھ ہوا تھا ایسا، درس دیا میں نے پورا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کے لیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پتھر لے کر آؤ۔ وہ گئے، 2 پتھر لائے، ایک گوبر لے کر آئے، گوبر کا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لیے اور گوبر پھینک دیا، کہا اور ایک پتھر لے کر آؤ۔ پورا درس ہونے کے بعد ایک شخص پوچھا وہ تیسرا پتھر کس کے لیے تھا؟ 2 تو سمجھ میں آتا ہے، ایک ان کے لیے تھا، ایک ان کے لیے تھا، تیسرا کس کے لیے تھا؟ تو دیکھیے وہ 1 گھنٹے تک کیا سوچتا رہا ہوگا۔ تو بعض اوقات انسان یعنی کیا سوچ رہا ہوتا ہے یہ بولنے کے بعد ہی معلوم پڑتا۔ اللہ کے بندے، تینوں اللہ کے نبی کے لیے تھے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ 3 سے استنجا کرنا چاہیے، 3 سے کم نہیں، وہ ایک ہی کے لیے تھا، یہ نہیں کہ ایک پتھر ان کا، ایک پتھر ان کا اور تیسرا کس کا۔ تو بعض اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا اور اس کے بیس پہ کیا کیا سوچنے لگ جاتا۔ تو ایسی کتنی باتیں ہیں جو انسان ادھورے علم کی وجہ سے غلط بولتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اتنا بڑا رسک لے سکتے ہم لوگ؟ چھوٹے موٹے معاملات میں اتنی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ کے بارے میں آدمی محض اٹکل کی بنیاد پر، محض یوں ہی میرے دماغ میں بات آئی کچھ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ تو کہا کہ نہ بغیر علم کے بول سکتے ہیں، نہ گمان کی بنیاد پر، جو بالکل بس خیال ہو اس کا، ابھی دماغ میں میرے بات آئی نہیں، اس پہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 اس میں فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہے سارے گمان گناہ ہوتے نہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ گمان میں اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی نیک انسان ہے، اس پر مصیبت آ رہی ہے،
تو اب ایک گمان ہی بنا لیا. اللہ تعالیٰ ظالم ہے نعوذ باللہ. ہاں دیکھو اتنا اچھا آدمی رہ کے بھی کیسا اس کو, جیسے مرنے کی بات بولتے ہیں نا, کسی گھر میں جنازہ ہو جائے, اللہ تیرے پاس انصاف نہیں ہے, کیوں کیا اللہ نے ایسا, مسلمانوں پہ کیوں حالات آ رہے. تو بدگمانی کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے. یا کسی سے گناہ ہوئے ہوں اور آدمی کہے نہیں معاف کرتا اللہ مجھ کو. کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اگر آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے, معافی مانگے, کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن یہ بدگمان ہو گیا اللہ سے. تو ان بعد الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, لیکن اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اچھا ہے اور حالات اس پہ برے آ رہے ہیں, وہ سوچے اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی کے لیے کر رہا ہوگا بھائی, اپنے کو نہیں سمجھتا, اپنی کہاں عقل ہوتی ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا, کچھ اس میں مصلحت ہوگی. تو یہ بھی پکا معلوم ہے اللہ نے کیوں کیا ایسا, کیوں مصیبت ڈالا, فرشتہ آ کے بولا اس کو نہیں بولا, لیکن اس نے کیا کیا, اچھا گمان اللہ سے رکھا. تو یہ گمان گناہ ہے نہیں ہے, اس لیے کیا کہا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یا کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر, وہی دوسرا دیکھا اس کو شراب کھانے میں گیا, اب ایک نے تو بولا نہیں دیکھو شراب نہیں یار, کسی کو لانے گیا ہوگا بھائی, ہاں, یا وہ کچھ کام ہوگا اس کا وہاں پہ, کسی اور وجہ سے گیا ہوگا, یا غلطی سے گیا ہوگا, دیکھا نہیں ہوگا باہر اس نے شراب کھانا ہے, یہ کچھ اور سمجھ کے گیا ہوگا, جوس کی دکان سمجھ کے گیا ہوگا, کچھ تو ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا داڑھی ٹوپی والا آدمی اچھا آدمی دکھتا ہے, کیوں جائے گا ادھر. تو اس نے کیا کیا اس کے بارے میں, اس کو بھی پوری انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اس نے کیا کیا اس کے لیے برا گمان نہیں کیا. تو گمان دونوں طرح کا ہوتا ہے, اسی لیے اللہ نے کیا کہا, ان بعد الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا گمان بھی رکھ سکتا ہے آدمی, برا گمان نہیں رکھنا چاہیے, نہ اللہ کے بارے میں نہ بندوں کے بارے میں. تو یہاں پر ابن کثیر نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ بس اٹکل کے اوپر آدمی کچھ بھی بول دے اللہ کے بارے میں, یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, خبردار گمان سے بچو, اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. گمان کیا ہے؟ سب سے جھوٹی بات ہے. گمان جھوٹ ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. گمان بس آپ کے ذہن میں آپ نے پکا دیا اس کو, شاید ایسا ہوگا, حقیقت وہ ہے نہیں ہے. تو حقیقت کی بنیاد پر ہی فیصلے ہونے چاہیے, مجرد گمان کی بنیاد پر نہیں. یہ جو حدیث بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہاں پر ایک بات ہم کو معلوم ہوئی, وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات بولنا چاہیے نہیں. جب تک کہ آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے آپ بول سکتے نہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, ایسی چیز مت بول جس کا تجھ کو علم نہیں ہے. اور گمان سے ہم کو منع کیا گیا ہے. اللہ نے کہا کہ ان بعد الظن اثم, بعض گمان تو گناہ بھی ہوتے ہیں. بھئی گمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو گناہ نہیں ہے. آسمان میں دیکھا اور بادل چھائے ہوئے ہیں, اب شاید بارش ہوگی, یہ کیا ہے, اندازہ ہے یا پرفیکٹ نالج ہے؟ اندازہ ہے. تو اب کیا ہوگا, گناہ ہو جائے گا آپ کو, ہاں ایک دم جہنم میں چلے جائیں گے خالی یہ بولنے کی وجہ سے کہ شاید بارش ہوگی. نہیں بھی ہو سکتی ہے, ہو بھی سکتی ہے, نہ ہو سکتی ہے گناہ, نہ ہو سکتی ہے. دوسرے بار نہیں, مجھ کو نہیں لگ رہا گناہ بارش ہوگی, تو گناہ گار ہو جائے گا وہ, کس نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. نہیں, نہ یہ گناہ ہے نہ وہ گناہ ہے, کیونکہ یہ عادات میں سے ہے. یا کوئی کپڑا ہے, آدمی بولا شاید تمہاری شادی میں یہ ڈریس زیادہ اچھا دکھے گا, یہ نہیں, زیادہ یہ اچھا دکھے گا. گمان کی بنیاد پر بول رہا ہے, اب پہننے کے بعد معلوم پڑے گا کیسا دکھ رہا ہے. تو بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں. دین میں آپ ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے. دین بولتے ہیں شاید یہ حلال ہوگا میری طرف سے, کھا, کر سکتے آپ نہیں. شاید یہ حرام ہوگا, مت کھا, اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. یقین کی بنیاد پر کام ہونا چاہیے, گمان کی بنیاد پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن یہاں پر جو بات اللہ نے کہی کہ ہر ایک کی پوچھ ہوگی, کان, آنکھ اور دل, ان سب کی پوچھ ہوگی.
ان کا یعنی محاسبہ ہوگا۔ تو کیا اس سے یہ بات آتی ہے کہ دل میں آنے والے جتنے خیالات ہیں ان پر بھی انسان کی پکڑ ہوگی؟ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں جو کہا اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں وسوسے آئیں، اللہ کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں۔ شیطان بعض اوقات اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کون بنایا؟ اللہ۔ سورج کون بنایا؟ اللہ۔ زمین اللہ، آسمان اللہ، سمندر اللہ بنایا، پہاڑ اللہ بنایا، اللہ کو کون بنایا؟ جب ان کو سب کو بنایا کسی نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا۔ دل میں اب کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ دو کام سکھائے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے، سیکیورٹی، ولینتہی، ڈسکنٹینیو۔ وہ جو خیال تیرے دل میں پیدا ہو رہا تھا اس کو کیا کر؟ چھوڑ دے، کیونکہ اور اس پہ سوچے گا شیطان کو اور موقع ملے گا۔ تو گاڑی سے اتر جا، اس خیال کے پیچھے مت چل۔ تو اب کیا وسوسوں پر پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آدمی کافر ہو گیا، بلکہ کیا کہا کہ اگر ایسا خیال آئے اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ کا مطلب جو خیال آیا اس سے تو کافر ہوا نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا اس سے۔ تو وسوسے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس وسوسے کو قبول کر لے اور وسوسہ شک میں تبدیل ہو، یہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں نا اللہ کو کس نے پیدا کیا، پھر تو اب یہ اس کو اپنا تھاٹ بنا لے۔ جیسے مطلب راستے سے چلتے چلتے کتا آیا اور اس کے گھر میں آ گیا، اس کی غلطی ہے؟ اس پہ جرم لگے گا؟ مطلب تو گناہ گار ہے؟ نہیں، دروازہ کھلا تھا آ گیا گھر میں، لیکن یہ لے کے پالا اس کو گھر میں، ڈاگی، ہاں، اس کو کھلا رہا پلا رہا اس کو، اور بستر پہ لے کے بیٹھ رہا اس کو پلنگ پہ۔ اب کیا کیا اس نے؟ اس کتے کو گھر میں لے لیا، اس خیال کو لے لیا، اب اس نے اڈاپٹ کر لیا اس کو۔ اب یہ شک بن گیا۔ وسوسہ اور شک میں فرق کیا ہے؟ وسوسہ آتا ہے آدمی جھڑک کے بھگا دیتا اس کو، لیکن شک یہ ہے کہ آدمی تشریف لائیے اور تشریف فرما ہو جائیے، گھر میں بساتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس وسوسے کو، تو وہ کیا بن جاتا پھر؟ شک۔ اس کو ڈینائی کرے اگر تو نہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ تجاوز کا معاملہ کر دیا ہے، اس کے دل میں اس کا نفس جو بات کرے۔ بعض روایت میں وسوست کا لفظ آیا ہے کہ اس کا جی جو وسوسے پیدا کرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آدمی کے دل میں اچانک کوئی بات آ جاتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی اور اسلام میں شک کی یا کچھ بھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے، وہ وسوسہ ہے۔ اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ شک بن جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اس کا گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ جب تک کہ وہ اس کے مطابق بات نہ کریں یا اس کے مطابق عمل نہ کریں تب تک کہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے موافق بات کرے گا، دل میں خیال آیا اور بولنے بھی لگ گیا اس کے مطابق، یا اس کے مطابق گناہ کا خیال آیا، شراب پینے کی بات دل میں آ گئی، پینے بھی لگ گیا، عمل بھی کرنے لگ گیا، تو کیا ہوگا؟ اب جا کے وہ گناہ گار ہوگا۔ محض وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان احدنا یجد فی نفسه یعرض بالشیء۔ کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول ہمارے جی میں کچھ باتیں آتی ہیں اور بتانے سے پرہیز کیا، ڈیٹیلز۔ لأن یکون حممة احب الیہ من ان یتکلم به، کہ ہمیں کوئلہ ہو جانا پسند ہے، جل کے کوئلہ ہو جائیں یہ پسند ہے، لیکن زبان پہ وہ بات لائیں اچھا نہیں لگتا بولنے، بہت غلط بات دل میں آتی۔ فقال اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی چال بازی کو وسوسے تک ہی محدود رکھ دیا. کس کی چال بازی؟ شیطان کی. مکر و فریب کر کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ یہاں تک ہی کر سکتا ہے تمہارے دل کو مطمئن اس پر نہیں کر سکتا. دل میں وہ چیز کیل کی طرح ٹھوک نہیں سکتا. وہ بس وہ ڈال سکتا ہے. تمہارے اندر یہ ہے کہ تم نکال کے پھینک سکتے اس کو. اس پر دل کو مطمئن وہ نہیں کرا سکتا ہے. وہ بس بات ڈال سکتا ہے دل میں. کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی چالوں کو وسوسے تک ہی محدود رکھا. زبردستی وہ عمل نہیں کرا سکتا ہے. زبردستی وہ کفر نہیں کرا سکتا ہے. زبردستی وہ گناہ نہیں کرا سکتا ہے. بس وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حدیث نمبر 5112. حدیث صحیح ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به. ہمارے دل میں کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ ہم بولنا بھی بہت بھاری پڑتا. ہم کو بولنا بھی ہم کو بول نہیں سکتے. اتنی سنگین بات ہے. وہ بہت سیریس بات ہے. بولنے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا بولتا نا آدمی. تو بولنا بھی ہم پر بہت بھاری ہے. نہیں بول سکتے ہم. اتنی بھیانک باتیں دل میں آتی ہیں. قال وقد وجدتموه. کہا تم کو ایسا لگتا ہے؟ یعنی جب وہ بات دل میں آتی ہے تو ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. اور بولنا بھی ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہو کیونکہ اتنا ناپسند ہے وہ بات ہم کو. کہا کہ کیا تم کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ یعنی وہ ناپسند تم کو ہے یہ چیز. بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا اور وہ چیز تم بری محسوس ہو رہی تم کو. قالوا نعم. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہوتا ہے. قال ذاک صریح الایمان. آپ نے کہا یہ تو بالکل صاف ایمان ہے. یہ تو پیور ایمان ہے. یعنی تمہارے دل میں برے خیال کا آنا اور تمہارا اس خیال کو پسند نہیں کرنا بلکہ اس کو بولنا بھی گوارا نہیں کرنا, اس بات سے نفرت رکھنا, اگر ایمان نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں ایمان ہے تبھی تو غلط بات کو ناپسند کر رہا ہے. وہ کفر کی بات دل میں شیطان ڈال رہا ہے, یہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے بارے میں غلط بات دل میں آ رہی ہے اور دل اس کا انکار کر رہا ہے بلکہ بولنا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو کہا کہ ذاک صریح الایمان. یہ صریح ایمان ہے, یہ خالص ایمان ہے. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. حدیث نمبر 132. تو ان تمام باتوں سے دو باتیں ہم نے سیکھی آج. نمبر 1, اللہ کے بارے میں بغیر علم کے ہم کچھ بول سکتے نہیں. نمبر 2, اور گمان کی بنیاد پر بول سکتے نہیں. نہ بلا علم بول سکتے ہیں نہ گمان کی بنیاد پر بول سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو کہا کہ تمہارے کانوں سے, تمہاری آنکھوں سے, تمہارے دلوں سے محاسبہ ہوگا, تو دلوں کے بارے میں جو بات آئی ہے, اگر دل میں وسوسہ آتا ہے, بس خیال آیا, تو کیا اس خیال پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا؟ نہیں. اس پڑھے لکھے دور میں, خاص کر کے پڑھے لکھوں کے دماغ میں اور میڈیا کی وجہ سے عجیب عجیب باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی بات پر اگر دل مطمئن نہیں ہے, دل اس کا انکار کرتا ہے, تو اس پر پکڑ نہیں ہے. ہاں لیکن آدمی مطمئن ہو جائے کسی غلط بات پر تو اس کی پکڑ ہوگی. تو اللہ کے بارے میں ہم کو بغیر علم کے کچھ بولنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ تفصیل سے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور باتیں آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں, بغیر علم کے اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.